واجب الاحترام علماء اہل سنت، مہمان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس غیروں کی موت سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی موت رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اہل علم تشریف فرما ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس علاقے کی جتنی بھی ہمارے اہل سنت کے لوگ ہیں، مسجد کی انتظامیہ ہیں، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ بڑے مقدروں کے مالک ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں اہل علم تشریف فرما ہے، جن کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ بس ابتدا میں ایک دو پیغام، اس کے بعد انشاءاللہ میں دو چار باتیں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے شامل کرتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے جو میں ابھی دے رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دعائیں کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ فوردا علیکم دعاء، دو اس طرح نماز، روزہ اور سائر اسکات پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور فرائض ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو دعائیں آپ پر کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلی دعا ہے دعا الایمان، اور آگے ہے دعا السلطان۔ ایک یہ دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ بھی کہنا کہ مجھے، یہ بڑا خاص کرتا ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو وہ بڑے یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے، کیونکہ عوام کی یہ امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ یقین ہوتا ہے، بندے کا یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو جانی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ کیا گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، لیکن قربان جائیں زبان رحمت یا زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ نکلی ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وہ بڑے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے،
معافی مانگ رہا ہے، اس کا بڑا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، لیکن گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان رحمت سے بڑا خوبصورت نسخہ دیا، فرمایا کہ جب تو اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سننے کے لیے نہیں بات ہے، اس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب کمال کر کے کیا بات ہے، لیکن وہ کمال کی طرف نہ جائیں، اور حقیقت ہے یہ بیماری لگ چکی ہے کہ ہم بس علماء کے اندازوں میں مر گئے، فلاں کا انداز کمال ہے، فلاں کا انداز کمال ہے، نہ اس کی طرف نہ جائیں، یہ دیکھیں کہ اس کے منہ سے نکل کیا رہا، وہ پیغام کا اپنے دامن میں رکھیں۔ میں ایک بات کر رہا تھا، دو جملے میں نے کہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا، جب وہ اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے تو اس کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے جب ہم نے دعا کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے، جب ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، تو الحمدللہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو کہ اہل علم تشریف فرمائے دائیں بائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایمان کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، ایمان کو بہت بڑا، شیطان کا بڑا شدید حملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے فکر میں، اپنی امت کی محبت میں، اپنی امتی کے خاتمہ بالخیر کے لیے خصوصی تحفہ اور خصوصی تعلیم اور خصوصی فکر دیا ہے اپنی امتی کو کہ یہ تو نے دعا کرتے رہنا ہے۔ جب ہم کرتے رہیں گے تو کوئی لمحہ ایسا آئے گا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، تو جب دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ عزیز الحمدللہ پھر ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور بلکہ جہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھو کہ فلاں کے لب ہل گئے، فلاں کے لب حرکت میں آ گئے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس علاقے میں اعلان کرو، ندا دو، لوگوں اگر کسی نے دنیا ہی میں جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا یہ جنتی ہونے کی سند ہے اور جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری دعا یہ کرتی ہے کہ یا اللہ ہم سب کو یہ اپنی یعنی زندگی میں اپنے معمولات میں شامل فرمائے، فرض ہے کہ یا اللہ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما۔ یہ دو دعائیں ہیں جو میں نے اب تک یہ پیغام کے طور پر پہنچا دی ہیں، بس آج کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اپنے دامن میں رکھیں گے اور اپنی زندگی کا حق معمول بنائیں گے۔ اور دوسرا پیغام جو بڑا ضروری ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے بعد اہل علم کی تشریف فرمائے ہیں، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عوام رسولت موجود ہے، طلباء ہیں، حفاظ کرام ہیں، بزرگ حضرات ہیں۔ اور دوسرا پیغام بڑا خوبصورت دے رہا ہوں کہ ہم نے آج کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں۔ کیا ہم ہر وقت وضو میں رہنا پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے، خوبصورت ادا ہے۔ اور وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت کیا ہے؟ دیکھیں نا کسی وقت بھی موت کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمانے نشان ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ دنیا سے جائیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، بڑی دیر سے فوت ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بڑی دیر سے بیمار تھا۔ ایک آدمی ضعیف العمر ہو گیا، فوت ہو گیا، کیوں ہوا؟ بولی بہت ضعیف العمر ہو گئے تھے۔ ایک آدمی نوجوان ہے، جوانی کا عالم میں صحت مند ہے، باتیں کر رہا ہے، پر جھٹکا لگا دل کا اور ہو گیا۔ اس لیے محترم دوسرا پیغام
میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ کوشش فرمائے کہ آج بعد ہم نے کیا کرنا ہے، وضو میں رہنا ہے. اور اس پر صرف ایک وضو میں بس اس کا نتیجہ دے دیا ہے نا کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب آدمی وضو میں رہتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب ہمارا وضو ہوگا ادھر موت ہوگی، رب ہمارے ساتھ ہوگا، تو شیطان خود وقت میلی نگاہ سے بھی ہمارے ایمان کو نہیں دیکھ سکتا. من نام ان الطہارۃ یوزن لروحہ ان یطوف بالعرش ویسجد اللہ تعالی. حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں دوسرا پیغام دے رہا ہوں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے امتی وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، کیا وضو کی حالت میں سستی نہیں کرنی، یہ فقط سننے تک محدود نہیں رہنا. یہ میرا آقا علیہ السلام کے خوبصورت ہیرے ہیں جو زبانی رحمت سے نکلے ہیں ہمارے لیے. آج ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز چھوڑ دیں، یہ چیز چھوڑ دیں، اس سے آپ کی بیماری زیادہ تیز ہو جائے گی، بیماری آپ کی طویل ہو جائے گی، اس میں زیادہ تکلیف ہوگی. دوستو اتنا بڑا سانیہ ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم بڑا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن محترم میں عرض کر رہا تھا، اس توجہ کریں، ٹائم بڑا مختصر سا ہے، آگے تلاوت نہ اس پر بیان بھی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے خصوص ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے، کس حالت میں، یعنی سستی نہیں کرنی، اس پیغام کو دامن میں رکھیں. جب میرے امتی وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی روح سے مخاطب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو حکم کرتا ہے کہ اے وضو کی حالت میں سونے والے میرے بندے کی روح، میرا تمہیں حکم ہے کہ تو میرے پاس آ جا. خانہ کعبہ کا طواف تو مقدر و تنصیب کی بات، اگر لبیک کہا اور انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، یقین ہے ہمارا انشاءاللہ. لیکن یہ تو آپ دوپہر کا قلولہ کریں، رات کو آرام کریں، تو یہ تو آپ نعمت حاصل کر سکتے ہیں. وہ تو خوبصورت ہیرا ہے جو امتی کے لیے میرا آقا علیہ السلام کی زبان رحمت سے نکلا ہے. پھر وہ روح اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتی ہے، پھر کیا کمال ہے. اگر کہ مولا حکم کیا ہے، فرمایا جتنی دیر میرا بندہ سویا رہے تو میرے عرش کا طواف کرتی رہے. این یطوف بالعرش ویسجد اللہ تعالی. دوستو کتنا خوبصورت وفا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کی حالت میں آرام کرتا ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے، پھر اس کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتی ہے. پھر جتنی دیر وہ بندہ سویا رہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتی رہتی ہے، اور اتنی دیر اس کی پیشانی سجدے میں رہتی ہے. اور یہ دو پیغام تھے جو میں نے ابتدا میں دیے ہیں، بہت ضروری تھے. ان کا دونوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ختمہ بالخیر کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید علیحدہ کتاب میں سے یہ کہتے کریمہ تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین، بڑا خوبصورت لفظ، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. بولیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کتاب کی صورت میں عطا کی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت نہیں، فقط تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. یہ بڑا خاص جملہ ہے. تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. کس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے؟ آگے جملہ اس سے بھی کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ یہ جو تلاوت کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سند ہے ایمان کی، یہ بہت بڑی سند ہے ایمان کی۔ جو تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور فقط تلاوت تک محدود نہیں رہتے، اللہ کا کلام سمجھ کر پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، پھر حق ادا کرنا اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے سند دے رہا ہے اور اس کے ایمان کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کا میرے کلام پر، میری کتاب پر ایمان ہے، اور فقط کتاب پر ایمان کتاب تک محدود نہیں ہے، وہ ایماندار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، دن رات اسلام میں لگے ہوئے ہیں، اسلام میں دن رات مسلسل متواتر لگاتار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت اور ارادے سے، اس کی کوئی اور غرض و غایت، کوئی مقصد، کوئی لالچ، کوئی اور تما نہیں ہے، کوئی دنیا کمانے کا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا اس کی غرض و غایت نہیں ہے، اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا کلام اس کی ارشاد ہو جائے۔ اب اسلام میں لگا ہوا ہے، رب فرماتا ہے بس کوئی اور تجھے کہنا کہے، میں جو کہوں تو ایمان لا۔ اب دوستو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی وابستگی ایماندار ہونے کی دلیل اور سند ہے۔ قرآن جو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم، پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ جو آمنین ہیں، جو شانہ بشانہ کرتے ہیں، قدم بقدم چلتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہے ہیں کہ قرآن کی ارشاد ہو جائے، قرآن مسلمانوں کے بچوں تک پہنچ جائے، کوئی خالی نہ رہ جائے۔ فقط پڑھنے پڑھانے والا، بچے کو داخل کرنے والا یہاں تک محدود نہیں ہے، جس نے اس تعلیم میں فقط محبت کے ساتھ ایک سانس بھی لے لیا، وہ ایماندار۔ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں دعویٰ کو اس پر اجتماع میں، اس بہت بڑی کانفرنس میں اگر میں دعویٰ یہ کروں کہ لوگوں میں ایماندار، کیا میرے پاس سند ہے؟ کوئی ہے میرے پاس دلیل؟ امام حسن فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری ظاہری صورت کی گارنٹی تو نہیں ہے۔ کیا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ میرا قسم کے بڑے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ فرماتے ہیں لوگوں میں حسن کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی تو یہ ہے کہ تیری خلوت کیسی ہے، تیری تنہائی کیسی ہے۔ خلوت سے بڑا کیا کسی کمرے میں بند ہونا ہے، کیا کسی غار کے اندر جا کر چلا کرنا ہے، چھپ جانا ہے۔ ادھر ملا کر اس وقت اسلام نے گارنٹی دے دی، فرمایا اے میری امتی ایک گارنٹی تو مجھے دے، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایک گارنٹی تو مجھے دے اور جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی آج بہت بڑی تقریب ہے، یہ ہیروں کو سمیٹو، ان ہیروں کا اپنے دامن میں رکھو۔ امام حسن مجتبی کے لگے، یہ کبھی حدیث بیان کرنے لگا تھا، درمیان میں آگے جا کر پھر واپس آتا ہوں۔ ان کے وعدے گرامی حضرت علی المرتضی حیدر قرار باب مدینہ کو علم رضی اللہ عنہ فرماتے لوگوں سننا توجہ سے، فرمایا لوگوں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیں، ہر چیز کی قدر صرف دو بار، ہر چیز کی قدر صرف دو بار، صرف دو بار۔ لوگوں نے پوچھا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے؟ تو پھر آپ نے پھر سمندر بہا دیا، سننا جملہ سنیں، سمندر بہا دیا، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد۔ اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس الفاظ و کلمات نہیں ہے کہ کتنی تشریح کروں۔ جو علماء بیٹھے ہیں اہل علم یہ کھول سکتے ہیں، میں کیا کھول، میں تو طالب علم ہوں،
آنے سے جملہ یاد کرتے ہیں، آنے سے پہلے اور جانے کے بعد